آخر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، یہ جو کووڈ-19 ہے اس کی وجہ سے جس طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بالخصوص شروع کے اندر تو جو یورپ کے اندر جس طرح اس نے ایک نقصان مچایا تھا، ایک کلبلی اس کی وجہ سے مچ گئی تھی، اور اب جو ہے انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ناقابل دید ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ادارے ہیں، اس میں سول ادارے آپ لے لیجئے، عسکری ادارے لے لیجئے، وہ سب بھی اس پر کیا ہے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ علماء بھی آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے۔ میں آپ کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتا، آپ مسجد آئیں، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ 50 سال سے زیادہ والے نہ آئیں، چھوٹے بچے نہ آئیں، بلکہ یہ جو بچے ہیں میں ان کو اپنا قیمتی اثاثہ سمجھتا ہوں۔ یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی مستقبل کے اندر اس ملک کا نام بھی روشن کریں گے، یہی مستقبل کے اندر ہمارا سب کچھ ہے، ہماری روشنی مستقبل کی یہی بچے ہیں۔ تو اگر انہی کو ہم دین سے روک دیں، مسجد آنے سے روک دیں، تو ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو مسجد آنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں۔ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہے، جیسے ماسک کا استعمال ہے، اب ماسک کا استعمال کوئی اتنا مشکل نہیں، نہ ماسک کا خریدنا مشکل ہے، نہ ماسک کا استعمال کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ 10-15 منٹ کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ماسک کا استعمال کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت کریں۔ تو جتنی انسان سے کوشش ہو سکتی ہے، احتیاط ہو سکتی ہے، وہ احتیاط کریں۔ باقی نمازوں کے لیے آپ کو منع نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد آئیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ میں تو قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہوں جس میں سورہ انفال میں اللہ نے بیان کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اگر یہ پوری امت سچے دل سے صحیح طریقے سے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ختم کر دے گا، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے گا۔ تو آپ عبادت کریں، اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں، خوب گڑ گڑائیں بھی، خاص طور پر سحری کے وقت اور افطاری کے وقت آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ اس کووڈ-19 سے، اس کرونا کی وبا سے تمام مسلمانوں کی بلکہ تمام بے گناہ انسانوں کی اللہ اس سے تو حفاظت فرما۔ تو یہ دعائیں بھی آپ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں، احتیاط کے اندر کوئی نقصان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کھانے لگے اللہ کے رسول کے سامنے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہ یا علی فإنک ناقح، اے علی آپ کھجوریں مت کھائیں کیونکہ ابھی تو آپ صحت یاب ہوئے ہیں، آپ کو پیٹ کی تکلیف تھی، بیمار ہو گئے تھے، ابھی آپ کو صحت یابی ملی ہے، دوبارہ کھجوریں کھائیں گے پھر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو احتیاط پر عمل ہی کرانا تھا، جبھی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کھجوریں کھانے سے منع فرمایا۔ تو آپ تمام جو احتیاطی تدابیریں ہو سکتی ہیں آپ اس پہ عمل کریں، ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ کا ملانا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، ٹھیک ہے ہاتھ کے ملانے کے فضائل ہے، لیکن اگر ایک طرف اس کا نقصان ہو سکتا ہے، بیماری پھیل سکتی ہے، تو آپ اس میں بھی احتیاط کریں، آپ ہاتھ زیادہ سے زیادہ نہ ملائیں، اس کے اندر آپ جتنا ہو سکے آپ احتیاط کریں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف میری رائے نہیں، بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے جو علماء ہیں وہ بھی اس رائے کو پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور آج کے بعد سے بلکہ اب سے جب آپ مسجد میں آئیں گے تو ماسک کا آپ ضرور استعمال کریں گے۔